دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ یہاں بارش ہے، فوار ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب آپ پی ایم خلیل الرحمان سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ آج کی خبروں میں احمد نگر کے ایک ہسپتال میں آگ لگ جانے کی خبر بھی ہے، جس میں 11 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے گا۔ ہسپتال میں آگ، 11 مریضوں کی موت۔ ادھور ٹھاکرے کی طرف سے حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم جاری۔ اہم شخصیات کا مہلوکین کے اہل خانے سے اظہار تعزیت۔ مہاراشٹر کے احمد نگر شہر میں ہفتے کو ایک سرکاری ہسپتال کے ICU وارڈ میں زبردست آگ لگنے سے کم 11 کووڈ مریضوں کی موت ہو گئی اور ایک شخص شدید طور سے زخمی بتایا گیا ہے۔ یہ اطلاع ذرائع نے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ICU میں صبح تقریباً 11 بجے آگ لگی، جہاں کووڈ-19 کے 20 مریضوں کا علاج چل رہا تھا۔ احمد نگر کے ضلع کلکٹر راجندر بھونسلے نے تصدیق کی کہ سرکاری ہسپتال کے ICU وارڈ میں آگ لگنے سے 11 مریضوں کی موت ہو گئی اور ایک مریض کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ احمد نگر کارپوریشن کے فائر بریگیڈ کے چیف شنکر نے بتایا کہ آگ کی اطلاع ملنے پر پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہنچا اور بچاؤ اور راحت کے کام پر قابو پانے کے لیے مہم شروع کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دوپہر تقریباً 1:30 بجے تک آگ پر قابو پا لیا گیا اور اس حادثے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔ تیل سے بھرے ٹینکر اور لاری میں تصادم، 91 ہلاک۔ مغربی افریقہ کے ملک سیرالیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں ایک آئل ٹینکر اور لاری کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہونے والے بڑے دھماکے میں کم از کم 91 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ آگ ایندھن کے گرنے سے لگی، جس نے ایک مصروف شاہراہ پر کھڑے افراد اور گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی میڈیا پر نشر ہونے والی فوٹیج میں ٹینکر کے ارد گرد گلیوں میں بری طرح جلی ہوئی لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت افسوسناک خبر ہے، جو کہ مغربی افریقہ کی ہے۔ گروگرام میں نماز کی جگہ پر تنازع۔ 5 وقت کی نماز کے لیے عام طور پر مسجد میں ہی جگہ کافی ہوتی ہے، البتہ رمضان میں پنجگانہ نماز میں نمازیوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے، اس لیے زیادہ بڑی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ میں بھی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس لیے زیادہ جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمازیوں کو سڑکوں، پارکوں یا ایسی ہی کسی کھلی جگہ پر نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ کئی جگہوں کو اظہار یکجہتی کے طور پر غیر مسلم صاف کرتے یا کراتے ہیں۔ مسلمانوں کا سڑکوں اور پارکوں میں نماز جمعہ ادا کرنا ان کے لیے باعث پریشانی نہیں بنا۔ گڑگاؤں میں بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا جاتا تھا کہ مسلمان اس جگہ یا اس جگہ نماز نہ پڑھیں، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ گڑگاؤں کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا،
وہاں کے حالات بھی بدل گئے ہیں، اسی لیے گروگرام میں کئی ایسی جگہیں متنازع بن گئی ہیں جہاں مسلمان نماز ادا کرتے آئے ہیں۔ شروع میں انتظامیہ کے رخ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ عوامی مقامات پر مسلمانوں کے نماز ادا کرنے کی مجبوری سمجھ رہے ہیں، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ کسی دباؤ میں ہے، کیونکہ گروگرام میں جن 37 مقامات پر نماز ادا کی جاتی ہے، پہلے ان میں سے 8 پر نماز ادا کرنے کی اجازت واپس لی گئی، اور اب ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر دیگر مقامات پر بھی لوگ نماز کی ادائیگی پر اعتراض کرتے ہیں تو ان مقامات پر نماز پڑھنے دینے کی اجازت واپس لے لی جائے گی۔ ایسی صورت میں یہ سوالات جواب طلب ہیں کہ کیا 3 برس قبل مسلمانوں کو 37 مقامات پر نماز ادا کرنے کی اجازت دیتے وقت انتظامیہ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ مقامات متنازع ہیں، اور اگر سوچا تھا تو اب اس کا رجحان کیوں بدلا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا اس کے لیے سبھی مذاہب کے لوگوں کے مذہبی حقوق یکساں نہیں ہیں؟ کیونکہ ایک مقام پر اگر ایک مذہب کے لوگوں کو مذہبی فرض ادا کی جائے گی سے روکا جا سکتا ہے تو اسی مقام پر دیگر مذہب کے لوگ مذہبی فرض کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آج ان سوالوں کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ گروگرام کے سیکٹر 12A میں جس جگہ نماز ادا کی جاتی تھی، کل جمعے کو اسی جگہ گووردھن پوجا کی گئی۔ اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر کپل مشرا نے دہلی سے جا کر بطور خاص شرکت کی اور وہاں اسی طرح کے بیانات دیے جن کے لیے وہ مشہور ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے علماء کرام اس پر غور کریں اور ایک ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے فرقہ پرستی کم ہو جائے، کسی کو شرارت کرنے کا موقع نہ ملے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس پر علماء کرام غور کریں گے اور ایک فیصلہ لیں گے۔ اس کی اس وقت بہت ضرورت ہے، کیونکہ فرقہ پرستی کو روکنا